قسموں کا کفارہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ یعنی تمہاری پکڑ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا پتہ چلا کہ زبان کی ایک غلطی یا ایک ہلکی سی جنبش قسم کی صورت میں جو آپ نے کھائی، اتنا بڑا کفارہ ہے، تو قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کا اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور بندے کے بیچ میں ایک عہد ہوتا ہے، لکھ لیجئے، اللہ اور بندے کا تعلق ایک زندہ تعلق ہے۔ ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، ایک کانٹریکٹ پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائیکولوجیکلی انسان کو پھر اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور یہ سراسر آپ کے اندر کا معاملہ ہے۔ آپ تعلق باللہ کے کس درجے پہ ہیں، آپ معرفت الہی کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ بظاہر کئی لوگ بڑے عام دنیا دار لگتے ہیں، لیکن بڑی معرفت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کئی جکڑ بندی ہیں، اور کئی اسے اپوزٹ دیکھنے میں بڑے دیندار، بہت باتیں کرنے والے، لیکن اندر سے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ سے اندر سے جڑیں گے نا، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسا دکھا دیتے ہیں کہ جتنا آپ اللہ سے جڑے، اتنا پھر دنیا کی لذتوں کو چھوڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ نصارہ نے تو رہبانیت تک کو رکھا کہ مادی چیزیں استعمال کر کے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ میں سے بھی کچھ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، ہم کھائیں گے نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم سوئیں گے نہیں۔ اب ہم ہوتے کہتے واہ واہ سبحان اللہ، ولی اللہ، دیکھو جنتی۔ اللہ کے نبی نے واپس بلایا، کہا میں کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں رات کو کچھ حصہ عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں اپنے باقی بھی کام کرتا ہوں۔ تو جو فطرت کی ان ساری بتائی ہوئی چیزوں سے منہ پھیرے گا، وہ اصل دین سے دور ہو جائے گا۔ اسلام آپ کو مجھے کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تشکرون، ایک جملہ لکھ لیجئے۔ اسلام میں اصل رہبانیت تقوی اور شکر ہے۔ تقوی اور شکر کرنے والا راہب ہے، اور تقوی کیا کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیے۔ اس کے اندر یہ خواہش ابھرتی ہے کہ ایک حرام چیز ہے، میں اس سے لذت حاصل کر لوں، کچھ دیکھ لوں، چلو ایک کلپ دیکھ لوں، چلو کوئی گندی چیز سن لوں، لیکن اندر سے ایک آواز آتی ہے رک جاؤ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رک جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ کسی پہ غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے اس کو تہس نہس کرتے، مگر اللہ کا ڈر آیا اور رک گیا، نہیں نہیں میں اپنے بھائی کے اوپر غصہ نہیں کر سکتا، دل کرتا ہے میں بے قید زندگی گزاروں، شتر بے مہار بن جاؤں، مگر اللہ کی پکڑ کا اندیشہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ میں اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو قبول کر لوں۔ یہ ہے تقوی۔ اور اس کے اپوزٹ شکر کیا ہے؟ انسان کو دنیا کی کوئی چیز ملی، صحت ہو سکتی، دولت ہے، کوئی گھر ہے، گاڑی ہے، سیل فون ہے، بچہ ہے، کوئی شہرت مل گئی، خود پسندی اور گھمنڈ میں پڑے بغیر اللہ کا عطیہ سمجھ کر اعتراف کرتا ہے کہ اللہ یہ تیری عطا ہے، اور تواضعاتی اور ممنونیت کے جذبات آتے ہیں، پھر اسے اللہ کا قرب ملتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ یعنی مومن ایک ایج سے اللہ سے ڈرنے والا اور دوسرے ایج سے اللہ کا شکر ادا کر کے اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے، مادی دنیا سے، مادی چیزوں سے دوری یقیناً مطلوب ہے، لیکن اصل چیزیں ذہنی اور قلبی طور پہ دور کرو، گناہ کی، نافرمانیوں کی، انہی میں سے کچھ چیزوں کا ذکر اب آگے آئے گا اس بارے میں۔